الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی شخص کو افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس افطار کرنے والے کے روزے کے برابر اجر دیتا ہے، اور جو افطار کرتا ہے اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کی جانے والی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت کا ذکر کیا ہے. عبادت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک عبادت قاصرہ کہتے ہیں کہ جو انسان کی ذات تک محدود ہے. انسان اپنے لیے نماز پڑھتا ہے، اپنے لیے روزہ رکھتا ہے، خود سحری کھاتا ہے، افطار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. یہ عبادتیں ہیں قاصرہ ہیں، یعنی نفس کے حد تک محدود ہیں. اور دوسری قسم عبادتوں کی ہے عبادت متعدیہ، کہ انسان وہ عبادت ایسی کرتا ہے جس کا تعلق سامنے والے سے ہے. شریعت کہتی ہے دونوں قسم کی عبادت کرنا چاہیے. صرف اپنے ذات کی حد تک محدود عبادتوں پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں سے جڑی ہوئی عبادتیں بھی کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، مگر اس کا تعلق سامنے والے فقیر سے، مسکین سے ہے. دونوں کو جوڑ کر کے وہ نیکی بنتی ہے. اسے عبادت متعدیہ کہا جاتا ہے. تو رمضان میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی عبادتیں جو خود کرتا ہے اس کو بھی کرے، اور دوسروں تک عبادتیں جو دوسروں سے جڑی ہوئی ہیں ان عبادتوں کو بھی ادا کرے. ان میں سے ایک بڑی عبادت روزے داروں کو افطار کروانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جو شخص کسی بھی روزے دار کو افطار کرواتا ہے، کسی بھی روزے دار کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ افطار کرنے والے کو جو اجر دیتا ہے روزے کا، اتنا مکمل اجر اللہ افطار کروانے والے کو دیتا ہے. یعنی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو رمضان کے 30 یا 29 روزے ہی ملتے ہیں، مگر ان کے نامہ اعمال میں سینکڑوں روزے لکھے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مال سے بہت سارے لوگ افطار کر رہے ہیں، یا ان کے گھر میں بہت سارے لوگ افطار کر رہے ہیں، ان کے سبب بہت سارے لوگ افطار کر رہے ہیں. تو ان کی عبادت 30 یا 29 میں نہیں رہتی ہے، بلکہ سینکڑوں تک ان کے روزوں کی تعداد چلی جاتی ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اجری، برابر روزہ کھولنے والے کو جتنا اجر ہے روزہ رکھنے کا، اتنا اجر اللہ افطار کروانے والے کو دیتا ہے. یہ سبحان اللہ بہت عظیم عبادت ہے. لہٰذا رمضان میں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، یہ عبادت فوت نہ ہو، اور کوئی یہ نہ کہے کہ وہ صرف مالداروں کے لیے ہے. آپ ایک روزے دار کو افطار کروا سکتے ہیں پورے رمضان میں، تو کم از کم ایک روزہ زیادہ آپ کو اجر ملے گا. جتنا آدمی کی نصاب ہے، طاقت ہے، ضرور اس پر عمل کرے کہ وہ روزہ افطار کروائے. یہاں پر ایک بات ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ اگر کوئی کسی کے یہاں افطار کرتا ہے تو اس کی پوری نیکی چلی جاتی ہے، افطار کرانے والے کو پورا مل جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اسی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے. افطار کرنے والے کو اس کی نیکی برابر ملتی ہے، وہ نیکی محفوظ رہتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوتی. یعنی آپ کسی کے یہاں افطار کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نیکی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، پورے روزے کا اجر آپ کو ملے گا. حدیث میں یہ کہا گیا کہ اس آدمی کو زائد ملے گا جو افطار کروا رہا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. روزہ افطار کروانے سے کیا مراد ہے؟ روزہ افطار کرانے سے مراد کیا کھجور اور پانی دینا ہے، یا شام کا کھانا کھلانا ہے؟ کیا مراد ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو روزہ کھلوا دے، یعنی کھجور اس کو دیتا ہے، وہ کھجور کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، تو
تو آپ نے افطار کروا دیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اسے اتنا کھلائیں کہ وہ آپ ہی کے کھانے پہ اکتفا کرے، گھر جا کے کھانے کی ضرورت نہ ہو اس کو، یعنی پیٹ بھر کے آپ اس کو کھلا دیں، یہ مطلب ہے افطار کروانے کا۔ بہرحال بات درست بات یہ ہے، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے کوشش کرے کہ روزہ بھی کھلوائے اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کرے اگر طاقت ہو، تاکہ دونوں کا جو دونوں ذکر کیا علماء نے، دونوں باتیں حاصل ہو سکیں کہ افطار بھی کرواتے اور کھانا بھی کھلا دے۔ جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، صرف کھجور دے سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں دے سکتا ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو بھی پورا افطار کرانے کا اجر ملے گا، اس لیے کہ حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کے افطار کرائے، ایسا آپ نے نہیں کہا۔ آپ نے کہا جو روزہ کھلوا دے کسی کا، جو افطار کروا دے، وہ پانی اور کھجور سے بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ فضیلت کی بات ہے، جن لوگوں کے پاس مال کی قلت ہے یا مال کم ہے، وہ افطار روزہ کھلوا کر کے بھی اس کا اجر پا سکتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ کیا صرف افطار مسکینوں کو کروانی چاہیے یا امیر مالداروں کو بھی افطار کرانے پہ وہی اجر ملتا ہے؟ حدیث پہ آپ غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، جو روزے دار کو افطار کروائے۔ یہاں آپ نے امیر اور غریب کا فرق نہیں کیا ہے، مسکین بے نیاز کا فرق نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ مرد اور عورت کا بھی فرق نہیں ہے۔ جو آدمی افطار کرواتا ہے، چاہے وہ مرد کو کروائے یا عورت کو، یا وہ امیر ہو کہ غریب ہو، کسی کو بھی افطار کرواتا ہے جسے روزے دار کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غریب بھی روزہ رکھتے ہیں، امیر بھی روزہ رکھتے ہیں، مرد بھی رکھتے ہیں، عورت بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو روزے دار کو افطار کروا دے۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے دوست، اپنے ساتھی کو جو اسی کے برابر حیثیت کا ہے، مالدار ہے، اسے روزہ کھلواتا ہے تو اسے برابر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کسی مسکین کو روزہ کھلوانے ملے گا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ہاں اہل علم کہتے ہیں مسکینوں کو خاص یاد رکھنا چاہیے، خاص یاد رکھنا چاہیے۔ کیونکہ آپ انہیں افطار بھی کرا رہے ہیں اور حقیقت میں آپ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، آپ ان کا تعاون بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا مساکین کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ چیز پسند، یہ چیز محبوب لگتی ہے کہ رمضان میں انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ زیادہ توجہ دے مساکین کے حوالے سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خصوصی طور پر اپنی سخاوت کو بڑھا دیتے تھے۔ جتنا عام دنوں میں آپ خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ رمضان میں خرچ کرتے، بلکہ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اس لیے امام شافعی کہتے ہیں مجھے لگتا ہے زیادہ اس کو بڑھا دینا چاہیے، اور کہا خاص طور پر اس لیے بھی کہ بہت سارے لوگ رمضان میں کام کم کرتے ہیں، جو ان کے کام کرنے کا ٹائمنگ ہے وہ کم رہتا ہے، لہٰذا ان کو مزدوری بھی کم ملتی ہے، اجرت بھی کم ملتی ہے، تو عبادتوں کے سبب ان کے گھروں میں مال کی کمی آ رہی ہے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ کوئی مومن اپنے مال سے اس کمی کو پورا کر دے۔ روزے دار ہے، وہ بہت جلدی کام جا کر کے بہت تاخیر سے نہیں آ سکتا، وہ جائے گا لیکن جلدی واپس آئے گا، اس لیے کہ افطار کے مسائل رہتے ہیں، تو اسی کے سبب اس کے مال میں کمی ہوتی ہے۔ جو عام دنوں میں کما سکتا ہے رمضان میں اتنا نہیں کماتا۔ امام شافعی کہتے ہیں مجھے محبوب ہے کہ اس حوالے سے ایک مومن آگے بڑھ کر اس کے پاس جو کمی ہو رہی ہے اس کمی کو پورا کرے، اور رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ان کی افطار کا انتظام کرے۔ لہٰذا وہ لوگ جو رمضان کی ابتدا میں لوگوں کے گھروں کو افطار کروانے کی سامان کو پہنچاتے ہیں، بہت بڑا مبارک کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یا وہ لوگ جو دوران رمضان بھی یہ کر رہے ہیں، یا اپنی مساجد میں یا اپنے گھروں میں انتظام کر رہے ہیں، یہ بہت مبارک اقدام ہے، اس پہ بہت بڑا اجر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ بلکہ سلف صالحین سے یہاں تک ثابت ہے، عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہما، جب تک کوئی مسکین ساتھ نہ ہو وہ افطار نہیں کرتے تھے، جب تک کوئی مسکین نہ ہو۔ بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں اگر ان کو پتہ چلتا کہ ان کے گھر سے کسی مسکین کو واپس کر دیا گیا ہے، اس رات کو ناراض ہو کر کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اس قدر اہتمام کرتے تھے عبداللہ بن عمر۔ اور دیگر سلف صالحین سے یہ چیز ثابت ہے۔ بلکہ ایک بہت بڑے محدث سے حماد بن ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں روزانہ 50 لوگوں کو افطاری کرواتے تھے، 50 لوگوں کو، اور جیسے ہی
شوال کا چاند نظر آتا، عید کا چاند نظر آتا، ان 50 لوگوں کے لباس کا انتظام کرتے تھے، ان 50 لوگوں کے لیے عید کے لباس کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی یہ سلف میں چیز معروف تھی، مشہور تھی کہ وہ لوگوں کو افطار کرواتے تھے، لوگوں کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ یہ بہت عظیم عمل ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ رمضان کی ان ساعتوں میں روزے داروں کو افطار کرانے کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں، اور جتنی ہماری استطاعت ہے، طاقت ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اڑوس پڑوس کو، متعلقین کو افطار کروائیں۔ اگر وہ ہمارے کھجور سے افطار کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔